Hello and welcome to another episode of Sharky's Play School presents Sharky's Talk Show powered by Language Space. आज के हमारे प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो एक ऑथर हैं और साथ के साथ एक प्रोफेशनल कंपनी में भी काम करते हैं. So today let's welcome on our show Mr. Irfan Nazir. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. इरफान साहब, आपसे आज बहुत देर के बाद मुलाकात हुई, बहुत इसरार के बाद आप हमारे शो पे आने के लिए तैयार हुए हैं. जी शुक्रिया, थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जी तो ये सोशल एक्टिविज्म आपके अंदर कैसे आया? क्योंकि आप जो सोसाइटी के अंदर बहुत सी ईविल्स हैं उनके खिलाफ आपने एक जंग छेड़ी हुई है, तो ये आपके अंदर कहाँ से आया? जी, पहले तो शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया। सो ये स्टार्ट हुआ, इट वाज जब ज़लज़ला हुआ था। सो आई वाज वेरी यंग दैट टाइम और आई वाज वाचिंग पीपल कमिंग फ्रॉम श्रीनगर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर। वो उड़ी जाते थे वहाँ पे, वो हेल्प करने के लिए, जो वहाँ पे जो विक्टिम्स थे या जिनके घर मतलब गिर गए थे ज़लज़ले की वजह से। सो दे वर रेस्क्यूइंग देम एंड दे वर हेल्पिंग देम इन फ्रॉम मैनी एस्पेक्ट्स। सो मैं छोटा था तो मैं उनको देखता था वहाँ से आते जाते हुए, तो आई शुड वर्क लाइक दिस। तो मुझे भी एक हेल्पिंग हैंड एक सोसाइटी के लिए होना चाहिए। सो वो जो चिंगारी थी वो उसी दिन लगी थी। And from last 3-4 years, I'm actively practicing my social activism in town Baramulla. And in this regard, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह ड्रग्स के रिलेटेड, सोशल काज जो होते हैं उनके रिलेटेड अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह. तो जैसा कि मैं आपके सोशल एक्टिविज्म को कंटिन्यूसली खुद भी फॉलो करता हूँ और मैंने ये देखा हुआ है कि स्पेशली जो ड्रग मेनेस हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है उसके खिलाफ आप बहुत काम कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या रीजंस हैं दैट यूथ आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स? बहुत सारे रीज़न्स है उसके लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो अभी मेन इसका जो रीज़न दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ जो लाइवलीहुड, यहाँ पे जो एवेन्यूज़ है उनकी कमी है, जिसकी वजह से लोग इन बुराइयों की तरफ जाते हैं। दो दिस वाज द इकोनॉमिकल हिट स्टेट राइट नाउ यूटी, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इसकी तरह चले गए हैं। एज अ सोशल एक्टिविस्ट, जब आप इन विक्टिम्स से मिलते हैं, इनसे काम करते हैं या इनसे बातचीत करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा क्या है इनकी लाइफ में कि जो ये इसको छोड़ नहीं पाते हैं? क्या ऐसा क्या होता है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब एक इंसान बेकार होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है करने को, तो बहुत सारे खुराफात जो है, बहुत सारी बुरी चीज़ें जो है वो उसके अंदर चली जाती है। और एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिकल, दो इट्स इकोनॉमिक हिट स्टेट, तो काम ना होने की वजह से बुराई की तरफ लोग चले जाते हैं और ऐसे लोग फिर इन बच्चों का फ़ायदा उठा के इनसे ड्रग्स करते हैं, उनको बेचते हैं एंड दे गेट अ गुड हेल्थी मनी आउट ऑफ देम। तो यही बच्चे कल को, फिर आपने बहुत सारे ऐसे वाक़ात देखे होंगे जिसमें जो बच्चे हैं वो किसी ने माँ का कत्ल किया, किसी ने अपने बाप का कत्ल किया, भाई का कत्ल किया, जब वो एडिक्ट होते हैं और वो किसी भी हद तक, किसी भी बुराई तक जाते हैं। Irfan Sahab, apart from your this part, you're an author as well. You've written a book, Make Your Mark. I've read that book and it's really an inspiring book, जहाँ पे आप स्पेशली स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, what is the importance of discipline in life. So, how come from social activism to becoming an author? How was your journey? Before social activism, actually, I just want to say that I'm employed in a French MNC called Verback from last 10 years, and I'm working into it. वहाँ पे जब कोविड हुआ, so we were at work from home, तो बहुत सारे
جو ٹرینرز تھے they were giving us a training فار لائف سکلز، کیسے انسان کو آگے بڑھنا چاہے. تو وہ میرے ذہن میں وہ چیزیں تھیں، وہ پوائنٹس تھے میرے ذہن میں، اور کیسے انسان آگے چل سکتا ہے، اس کے لیے کیا انسٹرکشنز ہونی چاہیے. دے ور roaming it from last 3-4 years. So last year I was written something in 2019, and with the addition of those pointers, so میں نے ایک اس کو بک کی شکل اختیار کر لی، اور مجھے نہیں پتہ تھا how to make it a book. So many people helped me in this. اور 25 میں ہم نے اس کو پبلش کیا. اینڈ دس بک از پرٹیکولرلی فار دا اسٹوڈنٹس. 11th 12th کے جو بچے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میک یور مارک، اس میں کنسسٹنسی، ڈسپلن، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے بارے میں نے لکھا ہے. اینڈ اٹس ویری ایزیلی ریٹن. اس کا گرامر بھی بہت ایزی ہے، اینڈ اینی اسٹوڈنٹ کین ہیو اٹ، اور بہت فائدہ اس سے ان کو ملے گا. آپ کی بک جب میں پڑھ رہا تھا تو سب سے امپورٹنٹ یا سب سے جو مجھے کیچی اس میں چیز لگی دیٹ از دی امپورٹنس آف چینج. پیپل شوڈ نو وین ٹو چینج. جو آپ کی روٹین ہے، جو آپ ڈیلی لائف میں کر رہے ہو، وین ٹو اسٹاپ دیٹ اینڈ وین ٹو چینج دیٹ. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ چینج از ایز وی آل نو چینج از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ وقت کے ساتھ چینج نہیں ہو جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو شانہ بہ شانہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ایک اس زمانے سے دوسرے زمانے میں چلنا ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے. ماڈرن ٹرینڈس آئے ہیں، اس کے ساتھ چلنا ہے. اور جو ماڈرنائزیشن میں پازیٹیو پوائنٹس ہیں جو سوسائٹی کو ایک فائدہ دیتے ہیں، ان کو اٹھانا ہے، نہ کہ وہ پوائنٹس ہم اٹھائے جو ایک نیگیٹو اسپیکٹ سوسائٹی میں ڈالتے ہیں. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ ابھی بہت سارے خرافات، جن کو ہم ماڈرنائزیشن شاید کہتے ہیں، تو بہت سارے خرافات ابھی ہماری سوسائٹی میں ہیں. تو ہمیں خرافات کو نیچے رکھتے ہوئے پازیٹیوٹی کو ماڈرنائزیشن میں اٹھا کے ان کو آگے چلنا ہے. اور اسی لیے چینج بہت ضروری ہے انسان کی لائف میں، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، چاہے پروفیشنل لائف ہو، چاہے ایجوکیشن وائز لائف ہو. چینج از ویری امپورٹنٹ. ہاں سر، میں نے یہ اپنی جگہ پہ نوٹس کیا کہ موسٹ آف دی سوشل ایکٹیوسٹ دیٹ آئی ہیو سین they have an agenda behind their social activism. Most of them, after doing a social service for 2 3 4 years till the time they get recognized in the society, after that they tend to move towards politics, fight elections, etc. So do you have any such plans in your life as well? No, it's not like that. When I started my social activism, I have no plan to join any politics. But politics is not a bad thing. پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں کیوں بیٹھ گیا کہ سیاست ایک بری چیز ہے. دراصل سیاست، پولیٹکس از ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف آر سوسائٹی. اگر ہمارے جو سیاست دان اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. تو یہاں پہ ایک نوشن، ایسے حالات ماضی میں رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ پولیٹکس از ویری بیڈ. اینڈ شاید ایسے سیاست دان گزرے یا ایسی سیاست یہاں پہ ہوئی جس سے ایک نگیٹو امپیکٹ لوگوں کے ذہن میں پڑ گیا. اگر دیکھا جائے سیاست بہت اچھی چیز ہے. جتنی سیاست کسی ملک کی ہوگی اتنا وہ ملک آگے چلتا ہے. سو اگر لائف میں ان اینی ٹائم آئی فیل کہ میں کر سکتا ہوں. اور ایک چیز اس میں ہے کہ سیاست میں اگر آپ سوسائٹی کو بھی سرو کرتے ہو، اگر سیاست میں ایسا نہیں کہ somebody will say کہ I will do all for the society. اس میں جو پرسنل لائف میں بھی بینیفٹ، اس میں پرسنلی بھی بینیفٹ ہوتا ہے، مگر ایک پرسنل بینیفٹ اور سوسائٹی کے بینیفٹ میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ کو سوسائٹی کو کتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور خود کو کتنا بینیفٹ دینا ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ پھر سیاست میں آ کے اچھی پوزیشن پہ آ کے پھر بھول جائے کہ واٹ از اے سوشل ایکٹیویزم. سو سیاست اچھی چیز ہے. ہمارے جو صحابہ ہے انہوں نے بھی سیاست کی ہے. دے ور بگ لیڈرز. اور یو وانٹ بلیو کہ گورنرز جب وہاں اس ٹائم پہ ہوا کرتے تھے وہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہوتے تھے. تو دے ور ویری گڈ پولیٹیشنز، بٹ وہ ایسے پولیٹیشین تھے کہ جو سوسائٹی کو سرو کرتے تھے. تو بس یہی ہے کہ سیاست بری چیز نہیں ہے. بس اچھے لوگ اگر آگے آ جائیں گے تو ہم اس معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں. So as far as Irfan Naziri is concerned, what is your definition of good politics?
obviously good politics is you understand the basic problems of the society, اور جو ڈیولپمنٹل پرابلمز ہیں ان کے اوپر آپ جو وہاں پہ سوسائٹی میں پریویل کرے ڈیولپمنٹل آپ پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کر کے اور ان کے لیے آپ ایسا سولوشن لائیے جس سے وہ پرابلم سالو ہو سکے. لائک وی ہیو ویری بگ پرابلمز ان آر سوسائٹی. پرابلم یہ ہے کہ سارے سیاستدان یا میں کہوں گا میجورٹی آف پیپل ٹاک اباؤٹ ڈیولپمنٹ، اور ان کو ڈیولپمنٹ لگتا ہے کہ ڈرینز بنانے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، روڈس بنانے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باقی چیزوں سے ڈیولپمنٹ. یس اٹس انٹیگرل پارٹ آف دا ڈیولپمنٹ، بٹ وی آر لیونگ ٹو مین سیکٹرس لائک ایجوکیشن اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، جس کی ہماری جو سوسائٹی میں ابھی بہت ہی خستہ سچویشن ہے. سو وی ریئلی نیڈ ایجوکیشنل ریفارمز رائٹ ناؤ. وی ریئلی نیڈ اے ریفارمز ان آور میڈیکل سیکٹر رائٹ ناؤ، جس کے اوپر بہت کم سیاست دان بات کر رہے ہیں. سو اس وقت یہاں کی جو مطلب سیاست ہے، ان کو چاہیے کہ سیاست دان ہے ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ان دو چیزوں پہ کام کرے. And tomorrow, if Irfan Nazir gets a chance to reform all these things, what are the three big changes that you would like to bring in? So my priority, as always, during in my social service also, so I prioritize the three sectors. The first one is education system. Education is very important. The second one is medical education system. We lack in medical facilities right now. And the third one is skill development. And all three sectors, when it brings, and these all three sectors brings a ویری وائٹل چینج، اے ویری پازیٹیو چینج ان سوسائٹی. اور یہی تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی ویسٹرن جو کلچر ہے، ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، وہ ہم سے آگے نکل رہی ہے. Irfan sir, as far as you are concerned, you are a well-known face of Baramulla, especially if I talk about Baramulla town. So that's why میں نے آپ کے بچپن کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھا, because everyone knows you in and out. But what is the one memory of your childhood that you cherish till this point in time? Is this very joyful question? So being a millennial, I have gone through 3 decades of my life. So I can remember the first decade of my life listening that cassettes which were used in tape recorder, and from the age of 11 to 20, so there were a abrupt change in technology. So and from 20 to now, and you can see the simultaneous change in all over the world. And lastly, Irfan, so what is the message that you would like to give to the youth, especially you're working for the betterment of the youth in today's times? What is the message that you would like to give to the youth of Kashmir, and especially to the youth of Baramulla? دیکھیے ایک میسیج یہ ہے میری کہ آئی بلیو دیر آر 3 type of people in the world. One is helping hand, second is problem creators, and third one are neutral. So we should become a helping hand for the society rather than problem creators and neutrals. So آپ پہلی اپنی زندگی کو سدھاریے، اپنی لائف سے بری چیزوں کو نکالیے، اپنے گھر سے اسٹارٹ کیجیے، خود سے اسٹارٹ کیجیے، سوسائٹی خود بخود ایک ٹریک پہ آ جائے گی. Thank you so much for this wonderful and lovely message. I hope کہ ہمارے جو ینگ لسنرس ہیں جو شو کو دیکھ رہے ہوں گے وہ اس چیز سے بہت انسپائر ہوں گے, اور ہوپ فلی دے ول آلسو کنٹریبیوٹ ٹو دی سوشل ورک with you and will join hands with you. Thank Thank you you so so much. much Thank for you. your time.